رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ احمد اور اس کا دوست علی خاموش سڑک پر چل رہے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں ٹارچ تھی، مگر ان کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ علی نے دھیمی آواز میں کہا، یار احمد، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، واپس چلتے ہیں۔ احمد ہلکا سا مسکرایا، بس آج حقیقت پتہ چل جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں اس ویران گھر میں روح رہتی ہے۔ علی رک گیا۔ 3 لوگ وہاں جا کر غائب ہو چکے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ اچانک آسمان پر بجلی چمکی اور دور ایک پرانا ٹوٹا ہوا گھر نظر آیا۔ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، دیواریں کالی پڑ چکی تھیں اور دروازہ ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ احمد نے سرگوشی کی، وہی ہے کالا گھر۔ دونوں آہستہ آہستہ گھر کے قریب پہنچے۔ دروازہ خود ہی چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، صرف ٹارچ کی روشنی دیواروں پر پڑ رہی تھی، جہاں عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ علی کانپتی آواز میں بولا، یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ احمد نے دیوار کو غور سے دیکھا، شاید کسی نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنائے ہیں۔ اتنے میں اوپر سے قدموں کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ علی کی سانس تیز ہو گئی۔ تم نے سنا؟ احمد نے ٹارچ اوپر کی طرف کی، کوئی اوپر ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے، ہر قدم کے ساتھ لکڑی چرچرا رہی تھی، کریک کریک۔ اوپر پہنچ کر انہوں نے ایک لمبا ہال دیکھا۔ آخر میں ایک بند دروازہ تھا۔ علی نے احمد کا ہاتھ پکڑا، خدا کے لیے واپس چلتے ہیں۔ لیکن احمد آگے بڑھ گیا اور دروازہ کھول دیا۔ کمرے کے اندر ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی، ٹوٹی کرسیاں، پرانی تصویریں اور درمیان میں ایک کرسی پر ایک گڑیا بیٹھی تھی۔ علی نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ گڑیا یہاں کیسے؟ اچانک گڑیا کی گردن آہستہ آہستہ ان کی طرف مڑی۔ ٹیک۔ علی زور سے چیخا، احمد! دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ اس لمحے نیچے سے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آئی، ہا ہا ہا۔ ٹارچ کی روشنی جھپکنے لگی۔ احمد نے ہمت کر کے کہا، کون ہے وہاں؟ مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ پھر اچانک ہال کے قریب ایک سایہ نظر آیا، لمبے بال، سفید کپڑے اور جھکا ہوا سر۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ انسان نہیں ہے۔ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں فوراً بھاگے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے انہیں ایک خفیہ دروازہ نظر آیا، جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، کریک۔ نیچے مکمل اندھیرا تھا، دیواروں پر خون جیسے دھبے تھے اور عجیب بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ احمد کو ایک پرانی ڈائری ملی، اس نے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ آج پھر وہ آوازیں سنائی دیں، وہ کہتی ہے کہ وہ سب کو لے جائے گی۔ اچانک ان کے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی۔ دونوں آہستہ آہستہ مڑے۔ وہ سایہ ان کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ علی خوف سے چیخ پڑا۔ اچانک ٹارچ بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، صرف چیخوں اور قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ احمد چلایا، بھاگو! دونوں اندھیرے
अंधेरे में भागने लगे। अचानक अली ज़मीन पर गिर गया। अहमद, मुझे उठाओ। अहमद ने उसका हाथ पकड़ा, मगर अचानक किसी ने अली को अंधेरे में घसीट लिया। अहमद! अली की चीख आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गई। अहमद की आंखों से आंसू निकल आए। अली! वो पूरी ताकत से भागता हुआ मरकज़ी दरवाजे तक पहुंचा, मगर दरवाज़ा बंद था। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। खोलो, खुदा के लिए खोलो। फिर हर तरफ से सरगोशियाँ आने लगीं। यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ। दीवारों पर साए हरकत करने लगे। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अहमद फ़ौरन बाहर भागा और सीधा बाबा करीम के घर पहुंच गया। बाबा करीम ने उसे देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने तुम्हें मना किया था, अहमद रोते हुए बोला। अली, वो अंदर रह गया। बाबा करीम खामोश हो गए। फिर उनकी नज़रें अचानक अहमद के पीछे जम गई। उनकी आवाज़ कांपने लगी। वो तुम्हारे साथ आ गई है। अहमद आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो डरते हुए अपने घर पहुँचा और बिस्तर पर बैठ गया। कमरे की लाइट बार बार झपक रहे थे। उसने कांपते हाथों से आईने की तरफ देखा और उसका सांस रुक गया। आईने में उसके पीछे वही साया खड़ा था। साये ने आहिस्ता से सरगोशी की, अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। अहमद की खौफनाक चीख पूरे घर में गूंज उठी और अचानक सब कुछ खामोश हो गया।